کیا میں شروع کروں؟ بسم اللہ الرحمن، تھینک یو ویری مچ سر. کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک میں جتنے بھی پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان کا بہتر حل ہمیشہ یا صوبوں کی اسمبلیاں ہیں یا وفاق کی اسمبلی ہے، اور لوگ اپنے اپنے علاقوں کے مسائل سیاسی لحاظ سے ہوں خواہ دینی لحاظ سے ہوں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس فورمز پر لائے جائیں. اس اسمبلی میں یا آپ یوں کہیں کہ 2018 کے بعد سے جس چیز کو سوشل میڈیا کے ذریعے تمام عوام میں اور پولیٹیشین میں ہم نے بار بار دیکھا، وہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کا اہم ترین مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ پہلے کی نصابی کتابوں میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابواب ہیں، عبارات موجود ہیں. بعد میں جو ایڈیشن شائع ہوئے ان میں ایک ایسا خفیہ ہاتھ جو پچھلی حکومتوں میں بھی کام کر رہا تھا اور اب بھی باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بڑی خاموشی سے اپنا کام کرتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ آپ اگر دیکھ لیں کہ آپ کے بچپن میں جب ہم اور آپ اسکول جاتے تھے اس وقت جو دینی لحاظ سے ہماری کتابوں میں چیزیں تھیں، آج آپ جا کے بچے کا بیگ چیک کریں تو وہ تمام چیزیں تقریباً نکل چکی ہوئی. اسمبلی میں ہم نے اس پہ بات کی، پارلیمانی میٹنگز میں بات کی. میرے ساتھ اور بھی میرے کولیگ جو فکر مند تھے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے وہاں مختلف اوقات میں بات کرتے رہے، لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ بات تو ہوتی رہی، اس پر اظہار افسوس اور اس کے حل کے لیے ظاہری چیزیں بھی ہمیں نظر آتی رہی. لیکن جتنی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ پرویز الہی صاحب نے اس کو لیا، سوچا، اور پھر وہ 3 کتابیں جس پہ تقریباً آج سے 1 سال پہلے حافظ عمار صاحب اسمبلی میں لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ ان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے بدترین گستاخی کی گئی. اس پہ پھر اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں راجہ بشارت صاحب تھے، شمشان بخاری صاحب تھے، میں تھا، حافظ عمار صاحب تھے، مولانا ابو حفص غیاث الدین، مولانا الیاس چنیوٹی نونی تھے. 1 سال تقریباً کم و بیش ہم نے اس پہ کام کیا، اور اس 1 سال میں جس بات پہ ہم پہنچے وہ یہ تھی کہ آج 3 کتابیں ہیں، کل پھر 3 کتابیں ہوں گی. تو ایک ایسا بند باندھنا چاہیے جس کے بعد ہماری نسلوں کا کم از کم ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے حوالے سے تو ایمان محفوظ رہ سکے. یہ تو ایک اہم ترین مسئلہ ہے. خیر پھر طے ہوا اور اس کے بل تیار کیا گیا. خدیجہ عمر صاحبہ نے اس کو پیش کیا اور اکثریتی رائے سے نہیں، متفقہ طور سے وہ پاس ہوا. گورنر صاحب کے 9 تاریخ کو بل آیا، 12 کو ان کے دستخط ہوئے، اور الحمدللہ یہ کریڈٹ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، تمام پارلیمانی لیڈرز، تمام اراکین پنجاب اسمبلی کو جاتا ہے کہ انہوں نے 12 کروڑ کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کی آنے والی نسلوں کا دینی لحاظ سے مستقبل محفوظ کر دیا. اور اس کے بعد اب بات چل نکلی ہے کے پی میں، سندھ میں. سندھ کے بعض جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کے پی سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے، قومی اسمبلی سے بعض ہمارے دوست ہیں، ان سے ہم پہلے بھی رابطے میں تھے. تو ہماری کوشش ہے کہ جس طرح سے تمام پارٹیاں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، قاف لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، رائے حق پارٹی ہے، جس طرح ہم تمام نے متفقہ طور پہ اسے پنجاب اسمبلی میں پاس کیا. 22 کروڑ کا ملک ہے، 12 کروڑ کا صوبہ پاس کر گیا، آدھے پاکستان میں تو ہو گیا. اب وفاق میں اور باقی صوبوں میں بھی اس کو اسی طرح لانا چاہیے تاکہ کم از کم ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے حوالے سے لوگوں میں ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ختم ہو سکے. ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے کہ ایک چھپا ہوا ہاتھ ہمارے نبی کریم پر جب چاہے جسارت کر لے. تو یہ اللہ کا شکر ہے، ایک مرحلہ مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ باقی لوگ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. جو ہماری نصابی کتب ایک ایسا بورڈ ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کی چیزوں کو خاص طور پر دیکھے تاکہ آئندہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں، جو بچے ہیں، وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں. ہم نے اس بل میں یہی کیا ہے. اس بل میں ہم نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے مطالعہ پاکستان، دینیات اور تاریخ کے، کیونکہ یہی وہ راستے ہیں جن میں ہمیں دینیات کے حوالے سے، ہمارے عقیدہ کے حوالے سے، ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے. تو ہم نے ان تمام راستوں کے اختیارات پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے لے کے علماء کے سپرد کر دیے.
اب اس کی دیکھ ریکھ علماء کریں گے. اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ جی وہ تبدیلی ہو گئی ہے، وہ چھپا ہوا ہاتھ تلاش کرو، جی وہ کہتا تھا فلانے وزیر کو پوچھو، وہ کہتا تھا فلانے کو پوچھو، وہ فلانے میں وہ ہاتھ گم تھا. اب ہم نے اس میں باقاعدہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ علماء کرام تم پر یہ ذمہ داری ہے، اور وہ ہمارا ایک بورڈ ہے متحدہ علماء بورڈ، اس کو ذمہ داری دی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اب اگر کوئی چیز اسکپ ہو کے نکل جاتی ہے تو لوگوں کو ایک فورم سامنے نظر آئے گا کہ بھئی تمہاری ذمہ داری تھی، یہ حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو کیسے ہوا. اور میں امید کروں گا کہ متحدہ علماء بورڈ کے لوگ بھی اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن نبھائیں گے. اس میں کچھ مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے، اس پہ ہماری کچھ اس فورم کے ذمہ داران سے، پرویز الہی صاحب سے، راجہ بشارت صاحب سے میٹنگز چل رہی ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ مزید بہتر کر لیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ حسن قدم کیا ہے اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں یہی سلسلہ آپس میں ہم آہنگی کا باعث بنے؟ دیکھیں دو تین باتیں ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی مسلمان کو اختلاف پاکستان میں بھی نہیں ہے، ماوراء النہر میں، دنیا عرب عجم میں کسی جگہ اختلاف نہیں. مثال کے طور پہ اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، قرآن مجید کتاب ہے، صحابہ اور اہل بیت کا تقدس ہے، اور وہ معیار حق ہے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جن پر کسی مسلمان کو کم از کم اختلاف نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی طبقہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، قرآن تو دور کی بات ہے، آپ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بلائیں اور کہیں بیٹا یہ بندہ کہتا ہے میں سارا قرآن مانتا ہوں لیکن الف لام میم کی الف ہے نا، میں اس کو نہیں مانتا. تو اتنی بات ہر مسلمان کی سطح میں موجود ہے کہ بھئی دیکھو جو قرآن کے حرف کا انکار کرے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے، کوئی اور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنی اس اساس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اور اگر کوئی آپ کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کا انکار کر رہا ہے دیدہ دانستہ، تو ظاہر ہے وہ آپ کی صفوں میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تمام امت کو اس سے قطع تعلقی کرنی چاہیے. اور اگر وہ نادانستہ طور پہ کسی غیر کے ہاتھ سے استعمال ہو رہا ہے تو بحیثیت خیر خواہی کے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس بھائی کو اس دلدل میں گرنے سے روکے اور اس کو اپنی صفوں میں جوڑ کے رکھے. تو لاشعوری طور پہ اگر کوئی استعمال ہو رہا ہے اس کا تو علاج ہے. شعوری طور پہ اگر کوئی استعمال ہو رہا ہے تو ایسے بندے کا تو سوائے حکومتی سطح پر قانون کی روشنی میں قلع قمع کرنے کے اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. اسمبلی میں قرارداد آئی کہ حضور علیہ السلام کا جہاں بھی نام نامی اس میں گرامی استعمال ہو وہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا جائے. بہت خوبصورت بات تھی، وفاق میں آئی. الحمدللہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، گزشتہ پرسوں ہم پنجاب اسمبلی میں اس قرارداد کو لے آئے اور الحمدللہ وہ متفقہ طور پر پنجاب اسمبلی میں بھی پاس ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے پاکستان کی اسمبلیوں میں یہ جو ممبران کا، اراکین اسمبلی کا ایک ذہن تیار ہوا ہے، اس ذہن تیار ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی علماء کرام کی جدوجہد ہے، محنت ہے، کہ آج ممبران نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہم حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین، صحابہ کرام، اہل بیت العظام، قرآن مجید اور ان مقدس ترین عنوانات پر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں اور اپنے لیے ان کو باعث آخرت کریں. یہ موقع جس طرح سے ہمارے پاکستان میں آج بنا ہوا نظر آ رہا ہے، کس حکومت میں جس کا نعرہ ہی ریاست مدینہ ہے، علی محمد خان صاحب کی میں نے تقریر سنی، اس حکومت کے وزیر اگر خود یہ کہتے ہیں کہ 70 سال گزرنے کے بعد پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آیا، تو جس طرح یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین پر قانون سازی کر دی، جس طرح یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو جاتا ہے کہ انہوں نے نصابی کتب میں ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے لیے قانونی پہرا بٹھا دیا. میں کہتا ہوں ان کو بسم اللہ کرنی چاہیے اور 73 کے آئین کو اس کی روح کے مطابق نافذ کر دینا چاہیے. کم از کم 6 لاکھ وہ شہداء جنہوں نے تحریک پاکستان کے خاکے میں خون سے رنگ بھرا تھا، اور آج کے دن تک جن لوگوں نے ریاست مدینہ کے طور پر اس کا ساتھ دیا اور محمد علی خواب کا وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے، یہ اس کو پورا کریں، بسم اللہ کریں. ماحول تو تیار ہے، ہر جگہ سے آپ کی قراردادیں، آپ کے قوانین اتفاق کی رائے سے منظور ہو رہے ہیں، تو اس سے اچھا ماحول اور کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.